السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے، صحت و تندرستی والی، خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وہ کون سے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے وہ 7 خوش نصیب ہیں، وہ 7 خوش بخت ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1 فرمایا کہ عادل بادشاہ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنے والا بادشاہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ نمبر 2 فرمایا کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری، اللہ اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو راضی کرنے میں جس کی جوانی گزر گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں، اس کا قرب حاصل کرنے میں جس کی جوانی گزر گئی، ایسا نوجوان بھی خوش نصیب ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3 فرمایا کہ وہ خوش نصیب بندہ کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور منافق کے اندر اتنا فرق ہے، مومن کا دل مسجد میں اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ جب تک یہ مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے اس کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ جب یہ پانی سے باہر نکل جاتی ہے پھر اس کا سکون ہے، جو اس کا چین ہے، وہ سارا کا سارا چھن جاتا ہے۔ لیکن پھر فرمایا کہ منافق کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح پرندہ پنجرے میں بند ہے، یعنی کہ جب تک یہ پرندہ پنجرے کے اندر بند ہے تو کوشش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے آزاد ہو جاؤں۔ تو جس خوش نصیب کا دل مسجد سے لگا رہا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 4 فرمایا کہ وہ 2 آدمی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوستی کی اور اپنے رب کی رضا کے لیے ملاقات کی، اپنے رب کی رضا پر ہی جدا ہوئے، تو فرمایا کہ ملنا بھی خدا کی رضا کے لیے، دوستی کرنا بھی خدا کی رضا کے لیے، ایک دوسرے سے جدا ہونا بھی خدا کی رضا کے لیے، ایسے 2 آدمی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ نمبر 5 فرمایا کہ وہ نوجوان کہ جس کو ایک خاندانی لڑکی نے گناہ کی دعوت دی لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا کہ جو آدمی اپنے رب سے ڈر گیا اس کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے ایک انعام نہیں بلکہ 2 انعام ہے کہ جس کو کسی لڑکی نے گناہ کی دعوت دی، اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے دل میں اپنے رب کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے، ایسا نوجوان بھی کل قیامت کے دن میرے رب کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ نمبر 6 فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس نے اس طریقے سے پوشیدہ طور پر اللہ کے راہ پر خرچ کیا، صدقہ دیا، حتیٰ کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو علم تک نہ ہوا، یعنی کہ بڑے ہی خفیہ طریقے سے کسی بندے کی خدمت کی، کسی کے ساتھ تعاون کیا، تو فرمایا کہ ایسا آدمی کل قیامت کے دن میرے رب کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اور نمبر 7 فرمایا کہ جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کا ذکر کیا اور ذکر کرتے کرتے پھر دعا مانگتا رہا، دعا مانگنے کے اندر رو پڑا، تو فرمایا کہ میرے رب کو اس بندے کا رونا اتنا پسند ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے افراد کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔